الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پیش والی تختی الحمدللہ کمپلیٹ کر لی تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور آج ہم اپنا نیو لیسن سٹارٹ کریں گے جس کا عنوان ہے تنوین یا دو زبر والی تنوین۔ مطلب اس میں دو زبر، دو زیر، دو پیش کے متعلق سارے یہ بیسک رولز ہیں، جیسے ہم لوگوں نے لیسن نمبر 3 میں اپنے بیسک رولز پڑھے تھے، اسی طرح آج ہم لوگ اپنے بیسک رولز لیسن 6 میں اسٹڈی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین والے حرف کو پڑھتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تنوین والے حرف کو ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تنوین والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ غنے کے ساتھ۔ اس سوال پہ میں بعد میں آتی ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ غنہ کہتے کسے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں، غنہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، جیسے بن، تن، سن، اس طرح۔ ٹھیک ہے، غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب ہے تنوین والے حرف کے بعد، اب تنوین والا حرف کون سا ہے؟ تنوین والا حرف جیسے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ تنوین والا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے حروف ہیں یہ سارے کون سے حروف ہیں؟ تنوین والے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تنوین والے حرف کے بعد حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ حروف ہلکی کون سے ہیں؟ یہ 6 حروف ہلکی ہیں اور ان میں لام را بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف ہلکی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں حروف ہلکی اور ان میں لام را بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تنوین والے حرف کے بعد، یعنی وہ جو تنوین والے حرف میں نے آپ کو بتایا تھے، بعد دو زبر بند، تا، دو زبر تن، وہ تنوین والے حرف ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے بعد اگر حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی حروف آ جائیں تو غنہ ہوگا۔ یہ سوال ہے کیا غنہ ہم کریں گے؟ غنہ میں نے آپ کو بتایا کیسے کیا ہوتا ہے، ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ غنہ کرتے کس طرح وہ بھی میں نے آپ کو ادا کر کے بتایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے کہ تنوین والے حرف کے بعد حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو حروف تنوین والے سوری حروف ہلکی والے ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا اور لام را، اگر ان میں کسی بھی حرف کے بعد، تنوین والے حرف کے بعد، وہ حروف ہلکی کا کوئی بھی حرف آ جائے گا تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے یہاں پہ ایک مثال ہے کہ یہ تنوین والا حرف ہے، یہ ہے تو یہ بھی تنوین والا حرف، لیکن اس وقت یہ حروف ہلکی میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو تنوین والے حرف کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب غنہ ہوگا کیسے؟ جیسے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن۔ اب میں نے اس پہ غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میں نے ہم لوگوں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ تنوین والے حرف کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب یہ دیکھیں، تنوین والا حرف ہے، اس کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس حرف پر غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہ دو زبر والی تنوین کے بعد کبھی الف اور کبھی یا لکھی ہوتی ہے، جو صرف لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، لہٰذا ان کو جوڑ رواں یا جوڑو رواں میں نہ پڑھے۔ اب جیسے یہاں پہ مثال بھی دی ہوئی ہے، یہ ہے دو زبر والی تنوین۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف بھی خالی ہے، یہاں بھی یا بھی خالی ہے۔ تو دو زبر والی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے، تو یہ الف اور یا لکھے ضرور جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا انا کے متعلق، لیسن نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا پارٹ 1 میں، کہ پارٹ 2 میں انا کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اگر اس شکل میں انا کہیں آئے گا تو وہاں پر الف لکھا ضرور جاتا ہے لیکن پڑھا
نہیں جاتا. اسی طرح یہاں پر تنوین والے حرف کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھی ہوتی ہے تو وہ لکھے ضرور جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اور دو زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ دو زبر کا دوسرا نام ہے دو زبر والی تنوین. دو زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ دو زبر والی تنوین. اب جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے لکھا ہوا کہ دو زبر والی تنوین کے بعد کہیں الف اور یا لکھی ہوتی ہے جو صرف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. جیسے یہاں پہ یہ لکھا ہوا نا, اب یہ ہوگا کہ با میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں. اس کا جوڑ کیا ہے؟ با الف دو زبر بند نہیں ہے, اس کا جوڑ ہے با دو زبر بند. الف اور یا کہیں بھی لکھے جائیں گے نا تنوین والے حرف میں کے ساتھ تو وہ لکھے ضرور جائیں گے, پڑھے کبھی بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. ٹھیک ہے. تنوین والے حرف کو پڑھتے کیسے ہیں؟ تنوین والے حرف کو ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. غنہ کہتے کسے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. جیسے بن, تن, سن. ٹھیک ہے. تنوین والے حرف کے بعد حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی آ جائے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو غنہ نہیں ہوگا. حروف ہلکی کون سے ہیں؟ کتنے ہیں حروف ہلکی؟ 6 ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہیں حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا اور لام را. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ حروف ہلکی کتنے ہیں, 6 ہیں, وہ پڑھیں حروف جو یہ 6 حروف ہیں ساتھ بولیں اور لام را. ٹھیک ہے. لام اور را بھی کہیں آ جائے گا تب بھی غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور دو زبر والی تنوین کے بعد کبھی الف اور یا لکھی ہوتی ہے جو صرف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. ان کا جوڑ اور واو میں کبھی بھی ان کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. یہ ساتھ شامل نہیں ہوتے. اس کا جوڑ صرف ہوگا با دو زبر بند. ٹھیک ہے. اور دو زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ دو زبر والی تنوین. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غنے کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ غنے کی مقدار ہوتی ہے ایک الف کی. ٹھیک ہے. اب ایک الف کو ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے. ٹھیک ہے. غنے کی مقدار کتنی ہے؟ غنے کی مقدار ایک الف کی. اب ایک الف کا اندازہ کیسے لگائیں؟ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک الف کی مقدار. تو آج کا ہمارا یہی لیسن تھا. یہاں پہ انہوں نے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم انشاءاللہ اپنا تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پارٹ 1 سٹارٹ کریں گے لیسن 6 کا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے لیسن آج کا سمجھ آیا ہوگا. اس میں بھی بیسک رولز ہیں کچھ, اور جیسے جیسے آپ لوگ سیکھیں گے آپ میں شوق بھی انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود پیدا ہوتا جائے گا یہ چیزیں سیکھنے کا. تو اچھے سے سمجھا کریں اور مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا, الہی